ایک طالب ہوتا ہے، ہر وقت اس کے اندر طلب ہوتی ہے کہ میں کچھ سیکھوں، کچھ کروں، طلب ہوتی ہے۔ ایک قانع ہوتا ہے، مجھے بس آتا ہے بہت، جو میں نے کر لیا بس کافی ہے۔ طالب نوازا جاتا ہے، جو قانع ہوتا ہے اس کی ترقی نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کے یہاں بھی فرمایا کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو ہماری طرف آتے ہیں ہم ان کو ہدایت دیتے ہیں، جس کے اندر انابت ہوتی ہے، جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اسے ہم ہدایت دیتے ہیں۔ کہا بھئی آواز نہیں آ رہی ہے، ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے۔ کیا کر رہی ہیں بیٹھ کر؟ آگے دیکھیں، وہاں نوجوان ہیں، نئے ساتھی ہیں کیا؟ یہ آگے آ جاؤ، مجلس میں جڑ جاؤ، بستر کہیں نہیں جائے گا، آ جاؤ آگے آ جاؤ۔ آؤ بھائی، دکان چھوڑ کے آئے، گھر چھوڑ کے آئے، اب یہاں بستر چھوڑنا بھاری پڑ رہا ہے، ہاں؟ آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ جی، ادھر بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دور دور بیٹھ کے سوچ رہے ہیں۔ آپ انتظار میں ہیں کہ مجمع وہاں تک آپ تک پہنچ جائے گا، وہ تو شام میں آئے گا، اب کہاں سے پہنچے گا آپ تک؟ آپ آ جائیں مجمع تک۔ جو حضرات ادھر بھی بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں، کس کا انتظار کر رہے ہیں نہیں معلوم ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دعوت و تبلیغ کی عالی اور اونچی محنت نصیب فرمائی، اور اس کام میں اللہ نے ہم کو چلایا۔ اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری سانس تک استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے
محض فضل و کرم سے اس کام میں اللہ نے قبول فرمایا. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ہم اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے دن اور رات کو، تنہائیوں کو اور صبح و شام کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہے کہ ہم سے کتنی غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں. کمال تو دور کی بات ہے، کوتاہیاں اور غلطیاں زیادہ ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں پر پردہ نہ ڈالتا تو کوئی ہمیں سلام بھی نہ کرتا کہ ہمارے کیا کیا گناہ ہیں، کیا کیا غلطیاں ہیں، ہم نے کیا کیا گل کھلائے ہیں، ہم جانتے ہیں. اگر اللہ لوگوں کے سامنے کھول دیتا تو بتاؤ کوئی سلام کرتا؟ کوئی پاس میں بھی نہ بٹھاتا. لیکن اللہ کا یہ احسان اور فضل کہ اللہ تعالیٰ نے ستاری کا معاملہ کیا، ہمارے عیبوں پر، کوتاہیوں پر، گناہوں پر پردہ ڈال دیا، اور پھر اس کام کی نسبت دے کر قدر و قیمت کو بڑھا دیا کہ لوگ آج عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں. بولو یہ کس کی وجہ سے ہے؟ ہماری اپنی ذات کی وجہ سے. ہماری ذات کو اللہ تعالیٰ کھول دے تو کوئی پسند بھی نہیں کرے گا. ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا سعید خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ، لوگ ان سے مصافحہ کرنے کے لیے آتے تو کہتے کہ سعید کو کون جانتا ہے، یہ تو مصافحہ تبلیغ سے ہو رہا ہے. یعنی دعوت و تبلیغ کی عظمت اللہ نے دلوں میں ڈالی، اس لیے آج لوگ اونچی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بڑی قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے ساتھ، ورنہ تو ہم سے زیادہ دنیا میں کمال والے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کمالات کو دیکھتے اور استعداد و صلاحیت کو دیکھتے تو ہم سے بھی زیادہ لوگ ہیں نا. علم کے اعتبار سے بھی ہم سے زیادہ ہیں، مال کے اعتبار سے بھی زیادہ ہیں، اور عقل اور سمجھ کے اعتبار سے بھی ہم سے زیادہ ہیں، صحت کے اعتبار سے، طاقت و قوت کے اعتبار سے، محنت کے اعتبار سے ہم سے بھی زیادہ ہیں. اگر اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھتے تو نہیں معلوم ہمارا نمبر کب لگتا کہ بھی نہیں لگتا نمبر. یہ تو محض اللہ اپنے فضل سے قبول فرماتے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. بلکہ اس سے آگے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے آتا ہے، دعاؤں میں آتا ہے، یا مبدع النعم بلا استحقاقها، اے نعمت کی ابتدا کرنے والے بغیر کسی استحقاق کے، بغیر کسی حق کے. وہ اللہ ایسے ہی نعمت کی ابتدا کرنے والے ہیں، وہ دیکھتے نہیں کہ اس کے اندر کتنی قابلیت ہے، اس کے اندر صلاحیت کتنی ہے، یہ کتنا مستحق ہے، یہ اللہ دیکھتے نہیں ہیں. محض اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں. نعمت کی ابتدا تو وہ اپنے فضل سے فرماتے ہیں، لیکن جب نعمت دے دیتے ہیں اور فضل فرماتے ہیں، اب اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ اب اس کی قدر کرو اور اس کی شکر گزاری کرو. نعمت دینے کے وقت میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے یہ کتنا قابل ہے، اس کے اندر کتنی صلاحیت ہے، یہ نہیں دیکھتے ہیں، محض اپنے فضل سے دے دیتے ہیں. اور پھر آگے کہتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. فرمایا کہ تم نعمتوں کی قدردانی کرو گے، شکر گزاری کرو گے
میں اس میں اضافہ کروں گا، بڑھاتا رہوں گا۔ یہ نعمت باقی بھی رہے گی اور بڑھتی رہے گی۔ اور اگر ناشکری اور ناقدری ہوئی تو اللہ کہتے ہیں کہ ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ جو فضل فرماتے ہیں اور کرم کرتے ہیں، وہ فرمایا کہ وہ امتحان کے لیے، اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتے ہیں دے کر، یہ میری نعمت کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے ان کا قول نقل فرماتے ہیں، چونکہ قیامت تک آنے والے لوگوں سے بھی یہ متعلق ہے۔ ھذا من فضل ربی، آپ نے دیکھا نہیں، بہت سے لوگ گھروں پر بھی لکھتے ہیں، گاڑیوں پر بھی لکھتے ہیں، ہر جگہ آپ نے دیکھا ہوگا ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ لیکن آگے کا جملہ کوئی بولتا نہیں اور لکھتا بھی نہیں۔ آگے ذمہ داری ہے، پہلے جملے میں تو اللہ کا احسان اور اللہ کا فضل بتایا گیا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ میرے رب کا فضل کیوں ہے؟ لیبلونی ااشکر ام اکفر، میرے امتحان کے لیے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ ناشکری کرتا ہوں۔ تو اس میں آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر۔ اللہ جو فضل فرماتے ہیں وہ امتحان کے لیے، نعمت کی قدردانی اور شکر گزاری کا اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتے ہیں۔ جب دنیا کی چھوٹنے والی عام نعمتوں کی اللہ تعالیٰ شکر گزاری کا تقاضا کرتے ہوں، تو آپ بتائیے کہ وہ نعمت جو کروڑوں میں، ہزاروں میں، لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں چن کر اللہ نے دی ہے، دین اور دین کی محنت، اس کی قدردانی کیا ہے؟ اس کی شکر گزاری کیا ہے؟ ہر نعمت کی شکر گزاری اور قدردانی اس نعمت کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ وہ نعمت اللہ کی رضامندی کے مطابق استعمال کرے۔ اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو مال کی شکر گزاری کیا ہے؟ زبان سے شکر ادا کرنا یہ شکر گزاری کا ادنا درجہ ہے، کم سے کم آخری درجہ ہے۔ زبان سے کہنا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے بہت دیا ہے۔ جسے اللہ نے مال دیا، مثلا وہ تسبیح لے کے کہہ رہا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے بہت دیا ہے، مجھے تو نے مال دیا، مالدار بنایا، تسبیح لے کے بول رہا ہے، لیکن زندگی خدا کی نافرمانیوں میں ہے اور مال کو خدا کی نافرمانیوں میں لگا رہا ہے، گناہوں میں لگا رہا ہے، خواہشات میں لگا رہا ہے، تو بتاؤ کہ یہ نعمت کی قدردانی ہے؟ یہ ناقدری اور ناشکری ہے۔ ایسے ہی اللہ نے یہ کام دیا، صرف یہ کہہ دینا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہم کو دعوت کے کام میں لگایا، دین کی محنت میں لگایا، صرف یہ کہہ دینا اور پھر جو ہے اپنی زندگی اپنی خواہشات پر لگانا اور دنیا ہی کی محبتوں میں اور دنیا ہی کے حرص میں لگانا، بتاؤ کہ کام کی کہاں قدردانی؟ تو صرف زبان سے کہہ دینا یہ شکر گزاری کا اعلیٰ درجہ نہیں ہے، شکر گزاری کا یہ ادنا درجہ ہے، چھوٹا سا درجہ ہے۔ زبان سے کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہم کو دعوت کے کام میں لگایا، دین کے کام میں لگایا، تیرے راستے میں قبول کیا۔ زبان سے کہنا بھی شکر ہے، لیکن یہ بہت چھوٹا درجہ ہے۔
شکر گزاری کا اور قدردانی کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو صلاحیتیں، جو استعداد و قابلیت دی ہیں، وہ سب کچھ اللہ کے دین پر لگ جائے، کہ اس کام میں لگنے کے بعد ہماری فکریں بدلیں، ہمارے جذبات بدلے، ہماری زندگی کا رخ بدلے، اور ہمارے خیالات بدلے، جب جا کر اس نعمت کی قدردانی ہوگی کہ ہر محنت کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ محنت صرف برائے محنت نہیں ہوتی ہے۔ جب آدمی کام کر رہا ہے صرف کام کرنے کے لیے کام کرتا ہے، زمین پر کسان محنت کرتا ہے، تو بتاؤ کہ یہ محنت کیوں ہے؟ کیا صرف محنت کے لیے محنت ہوتی ہے یا فصل لینے کے لیے ہوتی ہے؟ تو دنیا میں کوئی بھی کام کرنے والا، محنت کرنے والا، اس کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ مجھے اس سے یہ حاصل کرنا ہے۔ بولو ہماری اس محنت سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ فرمایا کہ اس محنت کے ذریعے سے ہمارے دلوں کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف آئے۔ آج ہم مخلوق سے متاثر ہیں، تو ہمارا دل کا رخ جو ہے مخلوق سے خالق کی طرف آئے، اور چیزوں سے اعمال کی طرف آئے۔ اسباب اور چیزوں سے آدمی متاثر ہے اور سمجھتا ہے کہ اس سے میری زندگی بنے گی، اس سے مجھے عزت ملے گی۔ نہیں، فرمایا کہ چیزوں سے اعمال کی طرف اس کے دل کا رخ ہو جائے۔ اور اسی طرح کہا کہ اس محنت کے ذریعے سے دنیا سے آخرت کی طرف ہو اس کا رخ، یعنی دن بدن دنیا کی محبت اس کے دل سے گھٹتی جا رہی ہو، دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت گھٹ رہی ہو، اور آخرت کا شوق بڑھ رہا ہو، اور آخرت کے حاصل کرنے کے اعمال میں یہ دن بدن ترقی کر رہا ہو، آگے بڑھ رہا ہو، تو اس کو کہتے ہیں اس کے دل کا رخ دنیا سے آخرت کی طرف ہو رہا ہے۔ اور اس سے آگے فرمایا کہ مشاہدے سے مغیبات کی طرف اس کا دل کا رخ ہو۔ مشاہدے کے معنی آنکھ سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، تجربات ہیں، تو آدمی سب کچھ اس کو سمجھتا ہے، اس پر یقین نہ ہو۔ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزیں، کانوں سے سنی ہوئی چیزیں اور تجربات پر وہ یقین نہ ہو، بلکہ اس سے زیادہ یقین غائب کی باتیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہیں اس پر اس کا یقین ہو۔ تو فرمایا کہ اس محنت کا خلاصہ ہے، اس محنت کے ذریعے سے ہمارے اپنے اندر یہ تبدیلی پیدا ہو۔ کام تو بہت اونچا ہے، لیکن اس سے میری ذات کو کیا فائدہ ہوا؟ کیا بھائی سونے والے بھی سن رہے ہیں؟ دیکھیے ذرا آس پاس، صبح صبح ٹھنڈا موسم ہوتا ہے تو نیند آتی رہتی ہے۔ تو کام بہت اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ یعنی سب سے اچھی بات اور سب سے اونچی بات اور سب سے بڑی بات لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، صحیح یقین کی طرف دعوت دینا، اللہ کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف دعوت دینا، نبی کی طرف دعوت دینا، نبی کی سنتوں کی طرف دعوت دینا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ لیکن دعوت دینے سے کام پورا نہیں ہوا،
آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس سے اچھی بات کس کی ہوگی؟ جو اللہ کی طرف بلائے اور اچھے کام کرے. صرف بلانا کافی نہیں ہے، بلکہ کہا کہ عمل کرے. ہم نے جو دعوت دی ہے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف کہ وہی سب کچھ کرنے والا ہے، نفع نقصان، کامیابی ناکامی، زندگی موت، صحت بیماری، عزت اور ذلت، روزی کا کم و زیادہ کرنا، یہ سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے. اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنت اور شریعت میں کامیابی ہے. ہم نے یہ جو دعوت دی ہے تو یہ ہمارے دل کا یقین کتنا بنا؟ دعوت دے اور اس پر عمل کریں. وَعَمِلَ صَالِحًا، وَعَمِلَ صَالِحًا میں عمل صالحہ کی کوئی گنتی ہے نہیں. عمل صالح یہ ہے کہ ہر عمل کو اچھا بنانا ہے. ہر عمل اچھا کیسے بنے گا؟ سنت سے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ لے کر آئے وہ صرف عبادات کا طریقہ لے کر نہیں آئے، بلکہ پیدا ہونے سے لے کر دنیا سے جانے تک زندگی کے ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ دیا ہے. اسی کو دین و شریعت کہتے ہیں. سنت و شریعت اسی کو کہیں گے کہ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر دنیا سے جانے تک اس کے اوپر جتنے مرحلے آتے ہیں اور جتنی منزلیں آتی ہیں اور جتنے وہ کام کرتا ہے، ان سب کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ ان سب اعمال میں سنت کو اپنائیں. تو یہ اللہ سے مطالبہ ہے. ہم نے جو دعوت کی محنت کی ہے، اس محنت کے ذریعے سے ہماری زندگی میں یہ چیزیں پیدا ہوں. جو یقین کی بات ہم نے کہی ہے وہ یقین ہمارے دل میں کتنا ہے؟ اللہ کا توکل اور اللہ کا بھروسہ ہمارے دل میں کتنا ہے؟ یہ مجمع ادھر بیٹھا ہوا ہے تو ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا بات کرنی ہے. نیا مجمع ہوتا ہے تو بات تو ایسے ہی ہوگی. یہ اسٹیج ہے نا بہت آگے ہو گیا، مجمع پیچھے ہو گیا. ایک کام کرو، اس کو کرسی پیچھے کروانا. تعالیٰ کام کرنے والوں سے جو مطالبہ کر رہے ہیں، فرمایا کہ کام تو بہت بڑا ہے، سب سے اونچا کام ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. تو فرمایا کہ صرف دعوت دینا کافی نہیں ہے، فرمایا کہ اس کے بعد ذمہ داری ہے کہ عمل کرے. تو ہم نے یقین کی، صحیح یقین کی دعوت دی تو ہمارے دل میں یقین کتنا اترا؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہمارے اندر کتنا پیدا ہوا؟ اسباب اور چیزوں کا یقین ہمارے دل سے نکل کر اللہ کی ذات پر کتنا یقین پیدا ہوا؟ اسباب کو اپنانے کا حکم ہے، اسباب کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اسباب کو اپنانے کا حکم دیا. لیکن اسباب پر یقین نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر بلایا اور نبوت سے نوازا تو ان کے ہاتھ میں عصا تھا. پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ نے ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اسباب میں رہو، لیکن دنیا کا یقین نہیں ہونا چاہیے اسباب کا، اللہ کے سے ہونے کا یقین. اس کی تربیت اللہ نے نبیوں کو تک کی.
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ عصا ہے، اور اس کے فائدے گنانے لگے کہ میں اسے ٹیک لگاتا ہوں اور پتے جھاڑتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ اچھا اسے نیچے ڈالو، وہ ڈالتے ہی اژدھا بن گیا۔ پہلے تو نفع گنا رہے تھے تو سمجھ رہے تھے کہ یہ میرے نفع والی چیز ہے، اور زمین پر ڈالنے کہا کہ اسے ڈالو، اژدھا بن گیا، اور جو نفع نظر آ رہا تھا اب نقصان نظر آنے لگا، کہا کہ اسے پکڑو۔ انسان کی فطرت ہے تو آدمی کے دل میں انسانی فطرت کی وجہ سے خوف ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ لا تخف، ڈرو مت، پکڑو اسے۔ تو پکڑا تو پھر وہ عصا بن گیا اللہ کے حکم سے۔ تو اب پوچھا کہ اب بتاؤ یہ کیا ہے؟ کہا کہ نہ یہ نہ عصا ہے نہ اژدھا ہے، یہ اے اللہ آپ جو کہیں گے وہ ہے۔ یہ پہلے تو یہ تھا کہ یہ عصا ہے، اس سے یہ فائدے ہوں گے، اور پھر اللہ نے کہا کہ ڈالو اسے، اژدھا ہو گیا۔ اب سمجھ لیں کہ یہ نقصان کی چیز ہے۔ تو گویا کہ اس عصا کو رکھ کر اللہ تعالیٰ سمجھا رہے کہ دیکھو یہ اسباب ہیں، یہ اپنی ذات سے کچھ نہیں کر سکتے، نہ نفع دے سکتا ہے آدمی کو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ میرے محتاج ہیں، یہ سب چیزیں، ساری مخلوق اور ساری چیزیں یہ میرے محتاج ہیں۔ میں ان میں ہر چیز میں تاثیر میں ڈالتا ہوں، میں اس میں نفع اور نقصان میں ڈالتا ہوں۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عصا کو پھینک دو، بلکہ ان کے اس عصے سے ہی ان کی تربیت کی۔ ہم سے بھی یہ نہیں کہتے ہوئے دکان چھوڑ دو اور تجارت چھوڑ دو، اسے توکل اور بھروسہ نہیں کہتے۔ اسباب کے چھوڑنے کو توکل اور بھروسہ نہیں کہتے۔ ان اسباب سے یقین کو نکالنا اور اللہ کی ذات پر یقین آنا کہ یہ اسباب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مجھے نفع بھی پہنچاتے ہیں، نقصان بھی دیتے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو لوگ توکل کو بعض یہ سمجھتے ہیں کہ توکل اور بھروسہ یہ ہے کہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ اللہ نے اسباب بنایا، دنیا کو دار الاسباب بنایا۔ آپ کو اناج لینا ہو تو اللہ نے حکم دیا زمین پر محنت کرو، پیدا تو کریں گے وہ۔ دنیا میں کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ اناج کو پیدا کر کے دکھا دے، صرف وہی ایک اکیلی ذات ہے دنیا میں، وہی پیدا کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے انسان، جنات اور ساری دنیا کی حکومتیں سب مل کر بھی ایک دانہ نہیں بنا سکتے، چاول کا، گیہوں کا، راگی کا نہیں بنا سکتے، ایک پانی کا قطرہ نہیں بنا سکتے، ایک پتا ہرا بھرا خوشبودار پودینے کا، کریا پک کا کوئی پتا نہیں بنا سکتے۔ پوری دنیا کے انسان، جنات اور پوری دنیا کی حکومتیں سب مل جائیں، کرنے والے اللہ ہیں، لیکن اس کا طریقہ بتائیں کیسے کرنا ہے تمہیں۔ یقین تو اس پر نہیں کریں گے، جیسے ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایمان اور یقین سکھایا کہ یہ ڈنڈے سے کچھ نہیں ہوتا ہے اور اژدھے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کہ ہمارے حکم کو اپناؤ، کہ ہم نے کہا کہ پکڑو تو پکڑو، چھوڑو تو چھوڑو۔ اللہ نے یہ سکھایا ان کو کہ ڈنڈا ڈالو تو اژدھا بن گیا، اب نقصان نظر آ رہا ہے، کہا کہ نہیں پکڑو اسے، اب پکڑے تو اب وہ عصا بن گیا۔ اب نقصان کی چیز کو پکڑے تو فائدہ نظر آ رہا ہے، فائدے کی چیز چھوڑی تو نقصان نظر آیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ ایمان سکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا کے اسباب سے نہیں ہوتا ہے، ہماری ذات پر توکل اور بھروسہ کرو۔ تم تجارت بھی کرو، کاروبار بھی کرو، بزنس بھی کرو، سب کچھ کرو، لیکن ہمارا حکم اس میں لے کر آؤ۔ ہم نے کہا کہ اس کام کو اپناؤ تو اس کو اپناؤ، یعنی تجارت میں، بزنس میں، کاروبار میں اللہ کے جو احکامات ہیں
اس کو اپنا کر آدمی کمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کو اپنائے، چاہے اسے اس میں نقصان نظر آ رہا ہو، چاہے اسے اس میں نفع نظر نہ آ رہا ہو، تب بھی وہ اللہ کے حکم کو اس میں پورا کرے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں توکل اور بھروسہ۔ تو میں نے کہا کہ اس محنت کے ذریعے سے یہ اللہ کی ذات کا یقین میرے اندر کتنا پیدا ہوا، اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ میری زندگی میں کتنا آیا۔ حدیث میں فرمایا کہ لو تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیور تغدو خماسا وتروح بطانا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اگر تم اللہ پر ایسے بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، ایسے توکل کرو جیسے اس کے ذات پر توکل کرنے کا حق ہے، یعنی اسباب اپنا کر بھی، یہ نہیں کہ اس اسباب سے ہوگا بلکہ اللہ سے ہوگا، اس لیے میں اس میں اللہ کا حکم پورا کروں، اس میں اللہ کے نبی کا طریقہ پورا کروں، تو تب ہوگا کہ یہ اس نے اللہ سے توکل و بھروسہ کیا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ اس روزی تم کو ایسے دیں گے جیسے پرندوں کو دیتے ہیں۔ پرندے صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام واپس ہوتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے رہتے ہیں، نہ ان کی دکان ہے، تجارت ہے، کچھ نہیں ہے، اللہ کے بھروسے کو نکلتے ہیں۔ اور اللہ کا توکل و بھروسہ ایسے کہ صبح خالی پیٹ گئے اور شام بھرتی پیٹ آ رہے، اور کل کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ۔ تو فرمایا کہ اللہ کی ذات پر ایسے توکل ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے بتایا، توکل اور بھروسہ کی علامت یہ ہے کہ آدمی اپنے کاروبار میں اللہ کے احکامات کو نہیں چھوڑے گا، کہ وہ اللہ کی ذات پر اس کے حکموں میں کامیابی کا یقین کرتے ہوئے اسے اپنائے گا، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا اسے چھوڑے گا، اگرچہ کہ اسے اس میں نفع نظر آ رہا ہو، جھوٹ، دھوکہ، 2 نمبر کے کام، 2 نمبر کا مال، بزنس میں الٹا سیدھا کرنا، لون، رشوت، سود، اگرچہ اس میں آدمی کو مال ملتا ہوا نظر آ رہا ہو، نفع نظر آ رہا ہو، لیکن یہ اسے جھٹلائے گا کہ یہ خدا کی نافرمانی ہے، اس میں نفع نہیں ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، فرمایا جس نے اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا وما اخلاص ہوا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ فرمایا کہ ان تحجزہ عن محارم اللہ، کہ اس کا یہ کلمہ اسے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے روک دے، حرام سے اسے روک دے، اس کی زندگی سے خدا کی نافرمانی ختم ہو جائے۔ تو میں نے کہا کہ یہ اللہ پر بھروسہ اور توکل کی علامت یہ ہے کہ آدمی دنیا کے لوگوں کے مشاہدات اور ان کے تجربات کو چھوڑے۔ لوگ سمجھتے ہیں جھوٹ بولنے سے پیسہ بڑھ جائے گا، رشوت سے پیسہ بڑھ جائے گا، لون سے پیسہ بڑھے گا، سود سے پیسہ بڑھ جائے گا۔ یہ اس میں یقین ہو کہ ان میں پیسہ نہیں بڑھے گا بلکہ نقصان ہوگا، اس میں نفع نہیں ہے۔ اس کا ایمان اسے اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے روکے۔ تو آدمی اللہ کے توکل پر، بھروسے پر، یعنی اللہ کی ذات پر توکل و بھروسہ یہ کہ وہ اپنے کاروبار سے بھی غلط چیزوں کو نکالے۔ اس کی زندگی میں غلط چیزیں ہیں تو یہ توکل کے خلاف ہے، بھروسے کے خلاف ہے اور ایمان کے خلاف ہے۔ اور اس کی یہ جو روزی ہوگی اگر پاکیزہ نہیں ہے
تو پھر اس کی زندگی میں بھی اعمال پاکیزہ نہیں ہوں گے. اس لیے کہ کمائی جیسے ہوگی ویسے روزی ہوگی اس کی. غلط کمائی ہے تو غلط روزی ہوئی، اور غلط روزی ہے تو اس کے اعمال بھی غلط ہوں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کہا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ کھاؤ اور اچھے کام کرو. مومنوں سے بھی اللہ نے یہی کہا کہ پاکیزہ کھاؤ اور اچھے کام کرو. علماء نے اس میں یہ نقطہ لکھا ہے، اللہ نے یہ دو چیزوں کو ایک ساتھ بیان کیا کہ پاکیزہ کھاؤ اور اچھے کام کرو. یہ دونوں میں کیا جوڑ ہے؟ فرمایا کہ بہت گہرا جوڑ ہے دونوں میں. یہ دونوں ایسے لازم ملزوم ہے، یعنی دونوں جدا نہیں ہوں گے. جس کا پاکیزہ کھانا ہوگا اس کے اندر اعمال اچھے ہوں گے. جس کا کھانا غلط ہوگا، پاکیزہ نہیں ہوگا، تو اس کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے. اللہ نے نبیوں کو اور رسولوں کو یہ حکم دیا ہو، بتاؤ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. کلوا من الطیبات، حلال اور پاکیزہ کھاؤ، واعملوا صالحا، اچھے کام کرو. کہ جہاں کھانے میں فرق پڑا، کیا مطلب کمانے کے طریقے غلط ہوئے، تو میں نے جیسے بتایا کہ وہاں سے فرق پڑے گا. دل کا یقین کا بگاڑ، آدمی کمانے میں غلط طریقہ اختیار کرتا ہے. کمانے میں غلط طریقہ آیا تو روزی جو ہے حلال نہیں ہوگی. روزی حلال نہیں ہوئی، اعمال خراب ہوں گے، دعائیں نہیں قبول ہوں گی، اعمال قبول نہیں ہوں گے. اس لیے کہ آدمی کے پیٹ میں جیسی روزی جائے گی اس کے اندر ویسے اثرات پیدا کرے گی. حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایک ظاہری مثال دیتے تھے. دیکھو کھانے کی ایک ظاہری شکل و صورت ہے، ایک باطنی شکل و صورت، باطنی شکل ہے. ظاہری صورت کیا ہے؟ فرمایا کہ گرم گرم تازہ کھانا کھاؤ تو صحت کا ذریعہ بنتا ہے، پاکیزہ خون کے آنے کا ذریعہ بنے گا، طاقت و قوت کے اور صحت کا ذریعہ بنتا ہے. وہی کھانا باسی ہو جائے، سڑ جائے، گل جائے، بدبو پیدا ہو جائے، اب وہ کھانا کھائے تو کیا ہوگا؟ بیمار ہو جائے گا. دست ہوں گے، پاخانے ہوں گے، الٹیاں ہوں گی، خون خراب ہو جائے گا، بیمار پڑ جائے گا. بھائی کیا ہوا؟ وہی تو کھانا ہے. تو تر و تازہ گرم رہتا ہے تو اس کا اثر الگ پڑتا ہے جسم پر. وہی کھانا گل جائے، سڑ جائے، بدبو پیدا ہو جائے، کیڑے پڑ جائے، اب وہ کھا لے تو بیمار پڑ جائے گا. کہا کہ دیکھو یہ کھانے کی ظاہری صورت ہے. تازہ کھاتے ہیں تو کیا اثر پڑتا ہے اور باسی کھاتے ہیں تو کیا اثر پڑتا ہے. فرمایا کہ ایسے ہی کھانے کا ایک باطنی صورت ہوتی ہے، ایک اندرونی. وہ یہ ہے کہ حلال پاکیزہ ہونا اور حرام ہونا. حلال اور پاکیزہ کھانا ہوتا ہے تو اس کے اندر آخرت کا شوق پیدا ہوگا، اچھے اعمال کا شوق پیدا ہوگا، نمازوں کا شوق پیدا ہوگا، ذکر و تلاوت کا شوق پیدا ہوگا، گشتوں کا شوق پیدا ہوگا، ملاقاتوں کا، دین کی محنت کا، آخرت کا فکر، اللہ کا ڈر و خوف اس کے اندر بڑھتا جائے گا. یہ پاکیزہ کھانے کا اثر ہوتا ہے. اور جہاں کھانے میں شبہ پیدا ہو گیا، حرام آ گیا، تو فرمایا کہ اس کے اندر گناہ کے خیالات پیدا ہوں گے. غلط دیکھنے کا اسے دل کہے گا، غلط سننے کو اس کا دل کہے گا، غلط کاموں کو اس کا دل کہے گا، اچھے کاموں کی طرف اس کا دل نہیں چلے گا، اس کا دل نہیں لگے گا اس میں. یہ کہا کہ یہ حرام اور ناجائز یا مشتبہ کھانے کا اثر ہوتا ہے. تو اس لیے ہمارے اس محنت کے ذریعے سے، اس محنت کا تعلق وہاں تک بھی ہے. اس محنت کے ذریعے سے سب سے پہلے ہمارے دل کا یقین ٹھیک ہو، اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہو. توکل بھروسہ کا معنی آدمی اسباب اپنائے لیکن اس میں اللہ کا حکم پورا کرے، دین و شریعت پر چلے، اس میں خدا کی نافرمانی نہ ہو، نبی کی سنت کے خلاف نہ ہو.
تو ایسا کھانا پاکیزہ ہوگا تو پھر اس کی آخرت بنے گی، اس کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے. اور اس محنت سے یہ بات چاہی جا رہی ہے. آپ دیکھیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، جب ان کی زندگیوں میں یہ چیز پیدا ہوئی، حالانکہ زمانے جاہلیت میں سود عام تھا، جوا عام تھا، ظلم عام تھا، لیکن جب وہ اسلام میں آئے تو اللہ کی ذات پر جب ان کو یقین اور توکل آیا تو پھر انہوں نے کیسے احتیاط کی، اتنی احتیاط کی جس کی حد و انتہا نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، آپ نے اسے کمانے پر لگایا تھا، کما کر وہ کچھ لے کر آتا تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ اس نے کھانا لا کر دیا اور آپ نے اس کو کھا لیا، ایک لقمہ کھا لیا. تو اس غلام نے کہا کہ حضرت آپ ہمیشہ یہ پوچھتے تھے کہ کہاں سے لایا ہے، کیسے لایا ہے، یہ پوچھتے تھے، آج آپ نے پوچھا ہی نہیں. کہنے لگے کہ بھائی مجھے کئی دن سے بھوک تھی، میں نے کھانا نہیں کھایا، بھوک کی شدت کی وجہ سے بہت سخت بھوک لگی تھی، اس لیے میں نے کھا لیا ایک لقمہ. اب بتا دے جلدی سے یہ کھانا کہاں سے لایا ہے. تو اس نے کہا کہ میں زمانے جاہلیت میں ایک گھر میں منتر کا پڑا تھا. زمانے جاہلیت میں جیسے فال نکالتے ہیں، غلط باتیں بتاتے ہیں غائب کی، وہ تو حرام ہے، ناجائز ہے. تو اس نے کہا کہ میں زمانے جاہلیت میں منتر پڑا تھا، تو ایک گھر میں انہوں نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تم کو ہم دیں گے. تو آج میں اتفاق سے ان کے گھر کے پاس سے گزرا تو ان کے یہاں شادی ہو رہی تھی، انہوں نے مجھے بلا کر ان کے وعدے کے مطابق کھانا دیا. تو حضرت نے کہا کہ بھائی تم مجھے ہلاکی کر دیتا، کیوں نہیں بتایا پہلے. اب اس کو خے کرنے لگے. کسی نے کہا کہ نہیں، یہ تو بھوک میں ایک لقمہ پیٹ میں گیا تو کیسے آئے گا، پانی پی کر خے کرنے سے آئے گا. تو آپ نے اتنا بڑا پیالہ منگایا اور پانی پی پی کے اس کو خے کیا. اتنی شدید بھوک میں ایک لقمہ گیا ہے، تو اب اس کو نکالنے کے لیے پانی پی پی کے نکال رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ لقمہ جب تک نہیں نکلا چھوڑا نہیں. کسی نے کہا کہ حضرت ایک لقمے کے لیے آپ نے اتنی تکلیف اٹھائی. فرمایا کہ اس لقمے کے ساتھ میری جان بھی نکل جاتی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لقمہ، جو غذا سے، حرام غذا سے بدن پلتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، جہنم کی آگ اسے جلائے گی. تو اتنا احتیاط کرتے تھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ. تو اس محنت سے یہ بات چاہی جا رہی کہ ہمارا لقمہ بھی پاکیزہ ہو، حلال ہو. صحابہ رضی اللہ اجمعین کی احتیاط اتنی تھی. ارے سونے والے بھی سن رہے بھائی، دیکھو ذرا سوتے ہوئے سنو گے تو الٹا سیدھا سمجھو گے، پھر جا کے بعد الٹا سیدھا بولو گے لوگوں کو. ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں. ان کے پاس مشک آیا، خوشبو. اب اس کو توڑ کر تقسیم کرنا تھا اس کو، حقداروں کو دینا تھا. تو حضرت نے کہا کہ بھائی اسے کون تقسیم کرے گا. تو ان کی بیوی نے کہا کہ میں ہی توڑ کے تقسیم کر دیتی ہوں. تو آپ خاموش ہو گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد بھائی اسے کوئی تقسیم کر دے. تو ان کی بیوی نے کہا کہ میں کر دیتی ہوں. تو فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ اتنا بھی نفع تجھے ملے، دوسروں کا حق اتنا ہی ملے، اس لیے کہ مشک کا جو اصل مقصد ہے تو وہ خوشبو ہے. اب وہ ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ کو خوشبو لگے گی. یعنی اتنی احتیاط. حالانکہ کوئی بھی تولے گا تو اس کے ہاتھ کو تو لگے گا ہی نا، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ میرے گھر والوں کو نفع ہو جائے بغیر کسی حق کے. ارے سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنا احتیاط کرتے تھے کہ کسی کا حق ہمارے اس میں نہ آ جائے. آج اللہ معاف فرمائے کہ ہمارے معاملات میں گڑبڑ، قرض لیا واپس نہیں کیا، بھائی بہنوں کی وراثت نہیں دی،
معاملہ کیا معاملے کو صاف نہیں کیا. یہ سب جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب حرام بنتی ہیں. یتیم کا مال ہے اگر کھا لیں تو وہ حرام ہے. وراثت بھائی بہنوں کو نہیں دے، ان کا حصہ مال میں ملا ہوا ہے تو وہ حرام ملا ہوا ہے. کسی کا قرض لیا واپس نہیں کیا تو وہ اب اس کا انکار کر رہے ہو تو وہ حرام مل گیا ہے. تب بتاؤ کہ عبادت کہاں سے قبول ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دعاؤں کے قبول کرنے کا وعدہ کیا، ادعونی استجب لکم، میں تم مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. اور بہت سی جگہوں پر بتایا کہ جو بے چین اور بے قرار ہوتا ہے اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں. اور یہاں تک فرمایا کہ مسافر سفر میں ہے، وطن سے دور ہے تو اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. اتنا سب ہونے کے باوجود اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایک آدمی پراگندہ حال ہے، پریشان حال ہے اور غبار آلود ہے، پریشان حال ہے اور پکارتا ہے یا رب یا رب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ کیونکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، دعا اللہ قبول نہیں کرتے. اس کی نہ عبادتیں قبول ہوں گی نہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی. اس لیے اس کام سے یہ بات بھی چاہی جا رہی ہے کہ ہمارا یقین کی بنیاد پر یہ حلال اور پاکیزہ کھانا بھی وہیں سے بنتا ہے. ہمارا یقین بگڑا تو کمائی کے طریقے بگڑیں گے، اور کمائی کے طریقے بگڑے روزی جو ہے حرام ہوگی، اور روزی حرام ہوگی تو آدمی کے اعمال صحیح نہیں ہوں گے. اس لیے اس محنت کے ذریعے سے اللہ ہم سے یہ چاہ رہے ہیں کہ وَعَمِلَ صَالِحًا کے معنی اچھے اعمال کرو، یعنی کمائی بھی اچھی کرو، صحیح طریقے سے ہو. اور اس محنت کے ذریعے سے ہمارے اندر ایمان بڑھ رہا ہو. ایمان کے بڑھنے کی یہ نشانی بتائی کہ اللہ کی منع کی ہوئی حرام چیزوں سے رکے، غلط دیکھنے سے، غلط بولنے سے، غلط سننے سے. کیا بھائی سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہا نا؟ اس سے ہم بچ رہے ہوں، یہ اللہ کا ڈر و خوف ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر و خوف بڑھ رہا ہو، کہ جتنا یقین بڑھے گا اتنا اللہ کا ڈر و خوف بھی بڑھے گا، اور آدمی گناہوں سے اتنا بچے گا. اور آج گناہوں کی کثرت انتہائی زیادہ ہو گئی، اور سب سے پہلے سب سے بڑا فتنہ جو ہے یہ موبائل ہے. ارے سن رہے ہو سونے والے کو دیکھو ذرا جگاؤ. ہاں یہ موبائل ہے نا سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑا دشمن ہے. آج اس موبائل نے گناہ اور غلط کام تو آگے ہے، کام کرنے والوں کے اوقات کو کتنا ضائع کر رکھا ہے. تسبیحات کا اہتمام کہاں ہے؟ 3 تسبیحات ہمارے صبح شام کے کہاں ہیں؟ اور قرآن کی تلاوت کہاں ہے؟ جماعت کی نماز، تکبیر اولا اور پہلی صف میں نماز پڑھنا. یعنی اس موبائل نے سب کو غارت کر دیا، اور یہ نحوست ہے. گناہوں کی یہ نحوست ہوتی ہے. گناہوں کی وجہ سے آدمی کی اللہ تعالیٰ توفیق بھی چھین لیتے ہیں، توفیق چھین لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اعمال کی توفیق چھین لیتے ہیں، اس کی روزی کی برکتیں اٹھا لیتے ہیں گناہوں کی وجہ سے. اور جیسے بتایا میں آج اس موبائل نے ہم کو اعمال سے دور کر دیا. گشتیں نہیں ہو رہی ہیں، وقت پر ملاقاتیں نہیں ہیں. ملاقاتوں میں جا کے زیادہ وقت نہیں دیا جا رہا ہے، گشت میں وقت پر گشت نہیں ہو رہا ہے، وقت پر تعلیم نہیں ہو رہی ہے، وقت پر انفرادی اعمال نہیں ہو رہے ہیں، اجتماعی اعمال میں سستی اور کاہلی. اور اس سے آگے گناہ کتنے ہو رہے ہیں؟ دیکھنے کا گناہ، سننے کا گناہ، دل و دماغ کا گناہ. ارے اس کام میں تو اتنی تربیت کی اور اتنی مشق کرائی کہ تم گشت میں جا رہے ہو تو اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو.
ارے سکھایا گیا نہیں سکھایا گیا؟ یہاں تک کہا کہ تم گشت میں جا رہے ہو، تمہیں کوئی بڑی بلڈنگ بھی، کوئی بڑی چیز بھی نظر آئے تو اس سے نگاہ جھکاؤ اور یہ کہو کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، جبکہ بلڈنگ کو دیکھنا ناجائز تو حرام تو نہیں ہے، لیکن کہا کہ تمہارے اندر اس کی محبت نہیں آنا چاہیے، اس کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، تم جس کام کو لے کر جا رہے ہو وہ کام بڑا ہے۔ اس لیے دنیا کی کوئی بڑی چیز بھی نظر آ جائے، نظر جھکاؤ اور کہو کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اور کسی گھر پر جاؤ، دروازے پر کیسے کھڑے ہونا چاہیے؟ ارے بولو کیسے کھڑنا چاہیے؟ دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہوں کہ دروازہ کھلے تو اچانک نگاہ بھی غلط کیا کہتے ہیں نامحرم پر نہ پڑے۔ ارے اس کی تربیت کرائی گئی نہیں کرائی؟ کیا وہ صرف گشت کے لیے ہے کہ اچانک بھی نگاہ غلط نہ ہو؟ یہاں تک سکھایا گیا۔ کیوں؟ وہ بتایا کہ نگاہ شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ کیا مطلب؟ تیر نکل گیا، اگر صحیح جگہ جا رہا ہے تو اسے نفع ہوگا۔ بندوق کی گولی نکل گئی، بندوق چلا دی، اگر وہ صحیح جگہ جا رہی ہے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر وہ غلط جگہ جا رہی ہے تو تیر نکل چکا ہے کمان سے اور بندوق سے گولی نکل چکی، اب کتنا بھی چلاؤ واپس آئے گی؟ ارے واپس آئے گی نہیں آئے گی، وہ تو نقصان پہنچا کے رہے گی۔ آپ کی یہ غلط نگاہ دل کو چھلنی کرے گی، آپ کے ایمان کو چھلنی کرے گی، آپ کے ایمان کو پھاڑ کے رکھ دے گی غلط نگاہی۔ اسی لیے فرمایا کہ نگاہ غلط ہوتی ہے تو عبادتوں کی لذت اٹھا لی جاتی ہے، دعاؤں کی اور عبادتوں کی جو لذت اور حلاوت ہے اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جو نگاہ کو جھکا لیتا ہے غلط جگہ سے تو اسے ایمان کی حلاوت اللہ دیتے ہیں، ایمان کی مٹھاس اسے دیتے ہیں۔ اب گناہ پر گناہ ہوتا رہے تو کیا ہوگا حال؟ اب موبائل میں غلط چیزیں، نامحرم پر نگاہ پڑ رہی ہے۔ بھائی لوگوں کے سامنے گناہ سے بچنا، اسے اللہ کا ڈر نہیں کہتے، یہ تو لوگوں کی وجہ سے گناہ سے بچے ہوئے ہیں۔ تنہائی میں گناہوں سے بچنا یہ اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ کا ڈر اور خوف کس کو کہتے ہیں؟ آدمی تنہائی میں اللہ سے ڈرے، گناہ سے بچے۔ لوگوں کے سامنے بچ رہا ہے تو وہ کوئی کمال نہیں ہے، کیوں؟ لوگ دیکھ رہے ہیں اس لیے نہیں کر رہا ہے گناہ۔ تو اکیلے بیٹھ کے موبائل دیکھ رہا ہے، اس وقت اللہ سے ڈرنا یہ اصل اللہ کا ڈر و خوف ہے، غلط چیزوں کو دیکھنے سے بچنا۔ یہاں تو ہر کام کا سکھایا گیا کہ سنت کے مطابق ہمارا ہر کام ہونا چاہیے۔ اور آدمی گناہ ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے دل پر کالا نقطہ پڑتا ہے۔ ایک گناہ ہو تو کتنا نقطہ پڑیں گے؟ 2 گناہ ہو تو تیسرا گناہ ہوگا تو تیسرا، چوتھا، پانچواں، حتیٰ کہ فرمایا کہ گناہوں سے اس کا دل سیاہ و کالا ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اس کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ نے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دل زنگ آلود ہو گئے، اب اس پر کوئی چیز اثر نہیں کرے گی۔ نہ اللہ کا ڈر و خوف اس کے دل پر ہوگا، نہ آخرت کا ڈر و خوف ہوگا، نہ جہنم کا ڈر ہوگا اسے، نہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی ڈر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، زنگ آلود ہو گیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان کی علامت یہ بتائی کہ ان تحجزہ عن محارم اللہ، اس کا ایمان اسے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچا لے، دیکھنا، بولنا، سننا، سوچنا، یہ سب غلط چیزوں سے اسے اپنا پاک ہو۔ ارے گناہ تو دور کی بات ہے، اسلام تو اس سے آگے ہم سے چاہتا ہے، اس کام کے ذریعے سے ہماری زندگی کا ہر عمل سنت پر ہم کو لے کر آنا ہے۔ آپ موبائل اٹھاتے ہوئے سوچیں کہ اس میں سنت کیا ہے، تو بھائی یہ ضرورت کے لیے آپ نے لیا ہے، بات کرنے کے لیے بات ہو گئی، ختم قصہ۔
کہ یہ دشمن اسلام کی سازش ہے، یہ ایک ایسا زہر ہے جو آدمی کو قتل کرنے والا ہے۔ سم قاتل بولتے ہیں ہم سے۔ سم قاتل کے معنی قتل کرنے والا زہر۔ زہر پوری پلیٹ بھر کو، گلاس بھر کو پیے تو نہیں، سم قاتل اس زہر کو کہتے ہیں، انگلی میں لگا کر چاٹ لے تو بھی مر جاتا ہے۔ تو ویسا زہر ہے یہ جو موبائل ہے آج کے زمانے کا۔ اس موبائل نے بیڑا غرق کر دیا ہے، دنیا داروں کا تو کیا ہے، کام کرنے والوں کا بھی بیڑا غرق کیا۔ انفرادی اعمال میں کوتاہی، اجتماعی اعمال میں کوتاہی، گناہوں کی کثرت۔ میں نے کہا کہ اس محنت سے ذریعے سے تو ہم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کو روزانہ ہر عمل میں دیکھنا ہے کہ اس میں سنت کیا چیز ہے، دیکھنے میں، بولنے میں، سننے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، خوشی میں، غمی میں، کھانے پینے میں، لباس میں، رہن سہن میں، شادی بیاہ میں، ہر چیز میں یہ کہا گیا کہ اس میں سنت دیکھو کیا ہے۔ آج وہ جذبہ نکلتا جا رہا ہے۔ پہلے کام کرنے والے روزانہ ہر عمل میں دیکھتے کہ پوچھتے کہ اس میں سنت عمل کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بہت قیمتی چیز ہے، بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ بڑی بڑی عبادتیں کر لینا یہ آسان ہے، عبادت الگ چیز ہے، تقویٰ الگ چیز ہے۔ عبادت یہ ہے کہ آپ پوری رات نماز پڑھتے رہے، آپ اس کو عبادت کہیں گے۔ آپ نے پوری رات قرآن پڑھتے رہے، ذکر کرتے رہے، ہم کہیں گے یہ عبادت آپ نے کی ہے۔ لیکن تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں کہ آدمی ہر وہ کام کرے جس سے اللہ راضی و خوش ہوتے ہیں، اور ہر اس کام کو چھوڑ دے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تقویٰ کہتے ہیں اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا۔ ایک صحابی کہتے ہیں، کسی تابعی سے کہا کہ تم ہو سکتا ہے عبادت میں صحابہ سے آگے ہوں گے لیکن تقوی میں ان سے آگے نہیں ہو سکتے۔ صحابہ رضی اللہ اجمعین کے اندر جو تقویٰ تھا، اللہ کا ڈر و خوف، وہ سب سے بڑی چیز تھی۔ اور اس محنت سے یہی بات چاہی جا رہی ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے کہ تقوی کے معنی ہر وہ چیز جس کو اللہ کو پسند نہیں ہے، جس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، روکا ہے، وہ سب چیزیں چھوڑنا ہے۔ مکروہ کہتے ہیں، مکروہ کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو کام آدمی نہ اللہ کو پسند نہیں وہ کام کرے گا تو اللہ کا وہ پسندیدہ کیسے بنے گا؟ آج سمجھتے ہیں کہ مکروہ ہے چلو کریں، حرام نہیں ہے مکروہ ہے، مکروہ کریں گے۔ ارے مکروہ بھی کریں گے، جو مکروہ کے معنی وہ چیز جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آدمی وہ کام کرے جو اللہ کو پسند نہیں ہے تو بتاؤ وہ اللہ کا پسندیدہ کیسے بنے گا؟ ناپسندیدہ کام کر کے پسندیدہ بن سکتا ہے؟ نہیں بنے گا۔ تو اس لیے اس وقت میں اس محنت سے جو بات چاہی جا رہی ہے وہ اسلام کا کمال اور دین کا کمال ہے۔ اسی کو اللہ تعالی ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ فرمایا کہ دعوت تو بڑی چیز ہے لیکن دعوت دینے کے بعد عمل کیا، وَعَمِلَ صَالِحًا، عمل اچھے کیا۔ تو اس لیے اس محنت سے یہ بات چاہی جا رہی ہے کہ ہماری زندگی کا عمل سب سے اچھا ہو، اللہ کے یہاں عمل اچھا بھی ہو اور کامل ہو، جسے احسن اور اکمل کہتے ہیں۔ جیسے آپ دنیا کی چیزوں میں چاہتے ہیں کھانا اچھا بھی ہو اور پورا پکا ہوا ہو۔ ارے چاہتے نہیں چاہتے؟ اب کچا کھانا چلے گا؟ مرچی مسالہ کم چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ پورا پکا ہوا ہونا چاہیے اور اچھا ہونا چاہیے۔ ایسے اللہ عبادت میں اور دعوت میں بھی یہی چیز چاہتے ہیں ہم سے، بلکہ بتاتے ہم نے تم کو دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے زندگی اور موت دے کر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ ذات جس نے زندگی اور موت بنائی۔ کیوں زندگی اور موت بنایا؟ لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے۔
امتحان کس چیز میں؟ فرمایا کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے اچھے اعمال کون لے کے آئیں گے۔ احسن، عربی دان، عربی گرامر جاننے والے جانتے ہیں، احسن کہتے ہیں سب سے اچھا۔ جیسے کبیر، کبیر کے معنی بڑا، حسن کے معنی ٹھیک ہے، اچھا ہے، احسن کے معنی سب سے اچھا۔ جیسے کبیر کے معنی بڑا، لیکن اکبر، اللہ اکبر کیا معنی؟ اللہ سب سے بڑے ہیں۔ ایسے اللہ چاہتے ہیں کہ ومن احسن، بلکہ فرمایا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے اچھے اعمال کون لے کے آئیں گے۔ میں نے کہا کہ اس محنت سے یہ بات چاہی جا رہی ہے کہ ہماری زندگی میں خدا کی نافرمانیاں نکل جائے، گناہ ختم ہو جائے، حتیٰ کہ جو غیر مناسب چیزیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی کیا ہے؟ اسلام کی خوبی بتائی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، من حسن اسلام المرء، آدمی کے اسلام کی خوبی، اسلام کا کمال یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو بیکار ہے، لا یعنی ہے۔ لا یعنی کے معنی نہ جس میں دنیا کا کوئی فائدہ ہے، نہ دین کا فائدہ ہے، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ ایسے ہر چیز کو چھوڑنا ہے، بولنے کو، دیکھنے کو، چلنے پھرنے کو، کہ جس میں کوئی دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ ہے، اسے لا یعنی کہتے ہیں۔ کسے بولتے ہیں لا یعنی؟ بولو، نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ اس میں آخرت کا فائدہ ہے، اسی کو بیکار چیز کہتے ہیں اردو میں۔ اور فرمایا کہ اسلام کی خوبی آدمی کے اندر یہ ہے، یعنی کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے اندر اسلام کی خوبی آ جائے، اسلام کا کمال پیدا ہو، کامل مومن بن جاؤ، میں کامل مسلمان بنوں، تو اس کے لیے فرمایا کہ ترکہ ما لا یعنیہ، کہ وہ سب باتوں کو، وہ سب کاموں کو چھوڑ دے جو بیکار کی ہیں۔ اب بتاؤ کہ بیکار کی چیزیں چھوڑنے کا حکم ہے تو گناہ کی چیزوں کو کتنا چھوڑنا پڑے گا؟ اسلام کو کتنا نقصان پہنچائیں گی وہ گناہ کی چیزیں، آخرت کو کتنا نقصان پہنچائیں گی۔ تو اس لیے اس محنت سے یہ بات چاہی جا رہی ہے کہ ہمارے اندر دن بدن یہ چیز پیدا ہو، تقویٰ پیدا ہو، توکل پیدا ہو، اللہ کا ڈر و خوف ہمارے دل میں دن بدن بڑھ رہا ہو۔ اور آگے اللہ نے اسی آیت میں فرمایا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یعنی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے اچھی بات کس کی ہوگی؟ جو اللہ کی طرف بلائے اور اچھے کام کرے، اور دعوت دے کر اچھے کام کر کے، یہ نہیں کہ میں علامہ بن گیا، میں بزرگ بن گیا، میں ولی بن گیا، میں امیر صاحب بن گیا۔ جی اگر کوئی مجھے امیر نہ کہے، حاجی صاحب نہ کہے تو دل چھوٹا ہو جائے، غصہ ہو جائے، ناراض ہو جائے، ہاں مجھے نہ پوچھے۔ فرمایا کہ نہیں، دعوت دینے اور اچھے کام کر کے کہے کہ قال اننی من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، میں کوئی بڑا بن گیا نہیں، دعوت دے کر، دعوت کا کام کر کے اور اچھے اعمال کر کے۔ فرمایا کہ نہیں، تواضع ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں، کام کرنے والوں کو کام کے فضائل بھی بتائے اور کام سے کیا چاہا جا رہا ہے وہ بھی بتائے کہ دیکھو دعوت کے کام سے تمہاری زندگی سب سے اچھی ہونا چاہیے، عمل اچھا ہونا چاہیے، اور پھر تمہارے اخلاق بھی اچھے ہونا چاہیے۔ وقال اننی من المسلمین میں اخلاق سکھا رہے ہیں کہ تم یہ نہیں کہ سب کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھو، نہیں، تواضع ہو اور کہو کہ میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ کیوں؟ اللہ جانتے ہیں فلا تزکوا انفسکم واعلموا بمن اتقى، ارے تم اپنے آپ کی پاکیزگی بیان مت کرو، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں نے اتنی قربانیاں دی، میں نے اتنا وقت لگایا ہے، میں فلاں زمانے سے کام میں چل رہا ہوں، نہیں۔ فرمایا کہ کہو کہ وقال اننی من المسلمین،
فلا تزکوا انفسکم، کہا کہ تم اپنی پاکیزگی بیان مت کرو. وہ اعلم بمن اتقى، اللہ زیادہ جانتے ہیں کہ تمہارے دل میں تقوی کتنا ہے. تم اللہ کے لیے کام کتنا کرتے ہو اللہ جانتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ہمارے اندر نہیں پیدا ہونا چاہیے. کام کرتے کرتے یہ چیز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بڑے ہو گئے، ہم سب سے آگے ہیں، دوسروں کو کم سمجھنے لگے، حقیر سمجھنے لگے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. کسی کو حقیر سمجھنا، کم سمجھنا، یہ بڑا گناہ ہے. اس لیے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہے، ورنہ ہمارے اندر کیا ہے؟ اللہ توفیق نہ دیتے تو پتہ نہیں ہم کہاں پڑے رہتے تھے. تو اللہ کی توفیق سے یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، اس لیے ہم کسی کے حقیر نہیں سمجھیں گے. یہاں تک کہ گناہگار کو دیکھ کر بھی نفرت نہیں ہوگی دل میں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کیا کہتے تھے؟ نکرہ المعاصی ولا نکرہ العاصی، ہم گناہ سے تو نفرت کریں گے لیکن گناہگار سے نفرت نہیں کریں گے. شراب سے تو نفرت ہوگی لیکن شراب پینے والے شرابی سے نفرت نہیں کریں گے. چوری سے نفرت ہوگی، چور سے نفرت نہیں ہوگی. یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کہتے تھے ہاں ہم گناہ سے نفرت کریں گے لیکن گناہگار سے نفرت نہیں کریں گے. بھائی جیسے بچہ پاخانے میں لت پت ہو جائے، ماں اسے پھینک دے گی، اسے نفرت کرے گی، اسے نہلائے گی، دھلائے گی، پاؤڈر لگائے گی، اچھے کپڑے پہنائے اور سینے سے لگائے گی. فرمایا کہ ایسی محبت ہونا چاہیے امت سے، کسی کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ جو کسی کو گناہ میں دیکھے تو اس سے اتنی زیادہ ہمدردی ہونا چاہیے. جیسے بیمار سے ہمدردی ہوتی ہے، بولو بیمار سے ہمدردی ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے؟ ہاں بیماری سے تو آدمی بیزارگی کرے گا لیکن بیمار سے بیزارگی نہیں کرے گا. دو چیزیں ہیں نا، ایک بیماری ہے، ایک بیمار ہے. بیماری سے تو آدمی ہو سکتا ہے بیزارگی کرے لیکن بیمار سے اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے متعلقین کو، آپ کے گھر میں سب اللہ صحت، تندرستی، عافیت عطا فرمائے. بھئی کوئی بیمار ہو گیا گھر میں تو بچے بیمار ہیں تو اس سے نفرت ہوگی بلکہ اس سے ہمدردی ہو جائے گی. ابا بیمار ہیں، ان کی اور ہمدردی بڑھ جائے گی، رات بھر جاگیں گے، ان کے لیے دعائیں مانگیں گے، ان کے علاج کے لیے کوشش کریں گے. بچہ بیمار ہے، ماں باپ پوری رات جاگتے ہوئے گزار دیتے ہیں، اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، تڑپتے ہیں کہ اس کی بیماری کیسے دور ہو جائے. اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں.
کون سا کمال کیا آپ نے؟ تو کیا کہیں گے؟ ارے وہ اس کا کام کر رہا ہے، تم تو اشرف المخلوقات ہو. تو سامنے والا چاہے کتنا ہی ہمارے ساتھ کیسے بھی برتاؤ کرے، لیکن ہمارے اخلاق کیا ہونا چاہیے؟ اللہ نے اسے سکھایا ادفع بالتی ہی احسن. یہ انہی آیتوں کے بعد ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے غلط سلوک کیا ہے تو یہ نہیں کہ تم بھی اسی طرح اس کے ساتھ غلط سلوک کرو، کہا کہ تم اس کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرو. اللہ کہے گا ادفع بالتی ہی احسن. تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اگر تم اس طرح کرو گے نا، تمہارے درمیان دشمنی بھی ہوگی تو وہ دوستی میں بدل جائے گی، جگری دوست بن جائے گا. ولی حمیم کہہ رہے، جگری دوست بن جائے گا، دشمنی دوستی میں بدل جائے گا. اللہ کہہ رہے اور کیا فرما رہے؟ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. دیکھو یہ چیز ہر ایک کو نہیں ملتی، جس کے اندر تحمل ہوگا. ہمارے اس کام میں تحمل سے چلنے کے لیے کہتے ہیں کہ محنت کرتے کرتے ہمارے اندر صبر اور تحمل پیدا ہو. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز اسی کو ملتی ہے جس کے اندر صبر اور تحمل ہوگا. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ اس کو ملتا ہے جس کے اندر صبر ہوتا ہے، تحمل ہوتا ہے. یہ اس کو ملتا ہے جو بڑے نصیبے والا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کے اندر انتقام کا اور بدلہ لینے کا جذبہ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ یہ اسے نہیں ہے. ہاں سامنے والے نے چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہو، کیسے ہی برتاؤ کرے، چاہے اپنا ساتھی ہو، چاہے باہر کا ساتھی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ کیسے ہی برتاؤ کرے، لیکن ہمارا برتاؤ ہر ایک کے ساتھ سب سے اچھا ہونا چاہیے. اور اللہ کہتے ہیں یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر اور تحمل ہوتا ہے، اور جس کا نصیبہ سب سے اچھا ہوتا ہے وہی یہ چیز اپناتا ہے. اور آگے اللہ کہتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اور فرمایا کہ اگر شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈالے، گناہوں کا وسوسہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر تم کو شیطان ابھارے، ارے تجھے تو اس نے ذلیل کیا، سب کے سامنے تیری رائے کو کاٹ دیا، اور سب کے سامنے تجھ کو اس نے یہ کیا، بھائی اس طرح متوجہ رہے. سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اگر شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈالے، گناہ کا ہو یا یہی چیز ہے کہ فلاں کے بارے میں فلاں نے میری غیبت کی، یا فلاں نے مجھے ذلیل کر دیا، یا فلاں نے مجھے ایسے کیا، تب کیا کرو گے؟ سمجھو کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. کہ دل میں ڈالا کہ اس نے تمہاری عزت نہیں کی، تم کو کوئی وقار نہیں دیا، تم کو تمہارے کوئی لحاظ ہی نہیں رکھا. اور یہ آج کا نوجوان ہے، آج کا لڑکا ہے، اور یہ ہمارے ساتھ ایسے برتاؤ کرتا ہے. شیطان یہ دل میں ڈالے تو اللہ کہتے ہیں کہ اس سے پناہ مانگو، فاستعذ باللہ، کہ سمجھو کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. کیونکہ ہم کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے صحابہ کے ساتھ، تو آپ کا برتاؤ کیسے ہوتا تھا، آپ کے اندر تواضع کیسے تھی، آپ صحابہ کی غلطیوں کوتاہیوں کو، اپنے ساتھیوں کی غلطیوں کوتاہیوں کو کیسے معاف کرتے تھے، اور ان کو کیسے آگے بڑھاتے تھے. یہ چیز آدمی کو قبولیت کی طرف لے جاتی ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے قبول کراتی. اس لیے فرمایا کہ ہمارے اندر حرص ہو کہ ہر ساتھی کو آگے بڑھائیں، اس لیے کہ میں
جتنا کام کرا مجھ سے اچھا فلاں کرے گا، یہ نوجوان ہے، اس کے اندر خون گرم ہے، یہ زیادہ کام کرے گا۔ نوجوانوں کو آگے بڑھانا، صلاحیت والوں کو آگے بڑھانا، یہ سکھایا۔ ارے حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے لوگوں کی تعریف کی اور دعا مانگی۔ آج ہم مخالف آدمی کو سمجھتے ہیں کہ یہ مخالف ہے۔ ایک بات غور سے سننے کی ہے، سونے والے بھائی سنو، غلط سمجھ سمجھو۔ کوئی آدمی غلط کام میں آگے جا رہا ہے، چوری میں، ڈکیتی میں، مخالفت میں، غنڈے گردی میں آگے بڑھ رہا ہے، تو آپ مت سمجھے کہ وہ نادان و بیوقوف ہے۔ اگر وہ نادان بیوقوف ہوتا تو دوسری ہی گھڑی میں پکڑا جاتا اور مات کھا جاتا، لیکن وہ سمجھدار ہے، اس کے پاس سمجھ زیادہ ہے، اس کے پاس بہادری زیادہ ہے، دلیری ہے، اس کے پاس بہت سی چیزیں ہیں۔ شیطان نے اسے استعمال کیا، ہم نے اسے استعمال نہیں کیا، لیکن شیطان نے اسے لے لیا کہ بھائی اس کے اندر بڑی استعداد اور قابلیت ہے، اس لیے میرے کام کا آدمی ہے، اس لیے اسے غلط کام میں لگا دیا، چوری میں لگا دیا، ڈکیتی میں لگا دیا، اور غنڈہ گردی میں لگا دیا، مخالفت میں لگا دیا، اور ہم اس کی دل میں ہم اس کے بارے میں نفرت لے کے بیٹھ گئے کہ بھائی یہ صحیح آدمی نہیں ہے۔ نہیں، بلکہ اس کے اندر استعداد اور صلاحیت ہوتی ہے، لیکن ہم اسے نہیں جانتے، شیطان نے اسے اپنے کام میں لے لیا۔ اس لیے ایسے استعداد اور صلاحیت والوں کے لیے بھی کوشش کرنا، یہ نہیں سمجھنا کہ یہ مخالف آدمی ہے، نہیں، بلکہ اس کے لیے نام لے کے دعا مانگو۔ یہ مخالفت میں جتنا آگے جا رہا ہے نا، آپ کے کام میں لگے گا جتنا آگے جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پورے مکے میں بہادر اور دلیر تھے۔ حضرت عمر اور ابو جہل یہ دونوں بہادری میں بہت مشہور تھے مکے میں، حضور کی دشمنی میں بھی یہ دونوں بڑے مشہور تھے۔ جب کفار کے درمیان اس کا مشورہ ہوا کہ نعوذ باللہ حضور کو کون شہید کرے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی، عمر رضی اللہ کہا کہ میں جا کے کروں گا، اور تلوار لے کے گئے۔ انہی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ میرا دشمن ہے، اور میرا یہ جانی دشمن ہے، سب سے زیادہ یہی میرا مخالف ہے، لیکن اسی کے لیے دعا مانگ رہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ، عمر بن خطاب، عمر ابن ہشام، ابو جہل کا نام عمر ابن ہشام، اے اللہ عمر بن خطاب، عمر ابن ہشام، دونوں میں جسے تجھے پسند ہے اسے ہدایت دے دے۔ بولو کبھی ہم نے مانگا ہدایت کسی کے لیے ایسا؟ اس لیے امت کی استعداد اور صلاحیتوں کو دیکھنا اور ان کو ہدایت کی دعا مانگنا یہ سنت ہے۔ اپنی بستی میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں بڑی استعداد اور قابلیت کے لوگ ہوتے ہیں، اور ہم ان کو کم سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، اور شیطان اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کو استعمال کریں گے۔ اگر ہم نے ان کی استعداد اور صلاحیت کو سمجھ کر ان کے اللہ سے بھی دعائیں مانگی اور ان سے بات کرنے کے حکمت اور طریقے ڈھونڈے تو انشاءاللہ ضرور وہ کام میں لگیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب جانتے ہیں، احد میں جو نقصان مسلمانوں کو ہوا وہ خالد بن ولید کی وجہ سے ہوا۔ احد میں مسلمانوں کو کامیابی ہو گئی، جیت گئے، ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی، حضرت خالد بن ولید پیچھے سے آ کے حملہ کی، جس کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہو گئے اور تمام صحابہ زخمی ہو گئے، حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے، آپ کے گھٹنوں میں بھی زخم آیا، آپ کے دان ٹوٹ گئے، سر میں زخم آیا، بے ہوش ہو کے آپ گر پڑ گئے۔ احد میں یہ سب ہوا۔ مدینے کے ہر گھر میں ماتم ہوا، کوئی نہ کوئی آپ شہید ہو گیا تھا مدینے کے گھر میں، اور جتنے گئے تھے سب زخمی ہو گئے، اور یہ کس کی وجہ سے ہوا تھا؟ خالد بن ولید کی وجہ سے ہوا۔ لیکن حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ آپ عمرۃ القضاء کے لیے مکے میں گئے ہیں، تو ان کے بھائی ولید ابن ولید وہ مسلمان ہو گئے تھے پہلے، تو حضور نے کہا کہ بھائی ولید تمہارا بھائی خالد کہاں ہے؟ تمہارے بھائی کے اندر اللہ نے بڑی استعداد رکھی، بڑی قابلیت ہے، بڑا سمجھدار ہے، وہ اگر ہمارے پاس آئے ہم اس کی قدر کریں گے، اس سے کہو
کہ اللہ کے نبی نے تجھے یاد کیا. کس سے بھائی؟ جس کی وجہ سے گھر گھر میں ماتم ہوا اور جس کی وجہ سے بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے، لیکن اس کے لیے حضور چاہ رہے ہیں کہ ان کو ہدایت مل جائے، کہ ان کے اندر بڑی استعداد و قابلیت ہے، اگر یہ ایمان میں آ جائے تو ان کی استعداد و قابلیت لگے. ہوا نہیں ہوا، پھر اسلام لے آئے تو کتنا کام کیا، ہر جگہ سب سے آگے رہتے تھے. اس طرح سے ہمارے اندر کام میں ساتھیوں کو لگانے کے اس طریقے کا اور حرص ہو. یہ نہیں کہ کوئی ساتھی آگے بڑھ رہا تو ہم اس سے جلے حسد کریں. نہیں، دیکھو دنیا میں چند لوگ ایسے ہیں جو اپنے چھوٹوں کی ترقی سے خوش ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں دوسرے لوگ خوش نہیں ہوں گے. دنیا میں کوئی چھوٹا ترقی کرتا ہے تو بڑے اس سے جلتے ہیں، یہ کل کا بچہ آج ہمارے سے آگے نکل گیا، ہاں ہم سے بھی آگے جاتا ہے. دنیا کی چیزوں میں، تجارت میں، بزنس میں، کاروبار میں، سب چیزوں میں لوگ جلتے ہیں، چھوٹا آگے بڑھتا ہے. لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جس میں چھوٹے کو آگے دیکھ کر اپنے بڑے خوش ہوتے ہیں. باپ ہے، اپنا بیٹا آگے جا رہا ہے تو باپ خوش ہوتا ہے. ارے خوش ہوتا نہیں ہوتا ہے، کہتا ہے سب کے سامنے تعریف کرتا، دیکھو یہ میرا بیٹا ہے. ہاں تعریف کرتا ہے کہ یہ باپ اپنے بیٹا چھوٹا ہے لیکن اس کی ترقی سے خوش ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے بھی آگے جائے. ایسے استاد ہیں، اپنے شاگرد کو آگے جاتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور تعریف کرتا ہے، دیکھو یہ میرا شاگرد ہے، یہ دیکھو کیسے کام کر رہا ہے، خوش ہوتا ہے استاد. ایسے ہی دعوت کا ساتھی بھی، اور دعوت کے بھی ہمارے پرانے ساتھی اپنے نئے ساتھیوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، دیکھو یہ آگے بڑھ رہے ہیں، ابھی نئے لگے لیکن آگے بڑھتے جا رہے ہیں. خوش ہونا دیکھ کر، ساتھیوں کے آگے بڑھتے ہوئے کو دیکھ کر خوش ہونا، ان کو آگے بڑھانا، یہ صفت ہے. صحابہ رضی اللہ اجمعین کی یہ صفات تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات تھی، یہ مزاج تھا. اسی کو مزاج نبوت کہتے ہیں، جو صحابہ کے اندر تھی. ان کے اندر دل میں اتنی وسعت تھی، ارے اپنے غلاموں کو، کون سے غلام آج کل کے نہیں، کام کرنے والے نوکر ہوتے ہیں وہ نہیں، وہ تو پیسوں سے خریدتے تھے غلاموں کو. ایسے غلاموں کو تربیت کر کے ان کو حافظ بناتے، عالم بناتے، علامہ بنا دیتے. کون؟ غلام. ایک زمانہ آیا تو لوگ ان کو علامہ کہتے تھے اور سارے لوگ دنیا کے آ کر ان سے علم سیکھنے لگے. کن سے؟ صحابہ کے غلاموں سے. صحابہ نے ان کو علم سکھایا اور آزاد کر دیا. بولو کتنی بڑی وسعت ہے. دنیا میں کسی قوم میں یہ چیز نہیں ہے. اسلام نے یہ دیا کہ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، کسی کو کم نہیں سمجھنا، بلکہ اپنے چھوٹوں کو بھی آگے بڑھاؤ. اس کا ثواب تم کو ملے گا. ارے کسے ملے گا؟ لگانے والے کو ملے گا نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، رب مبلغ او عام سامع او کما قال رسول اللہ، فرمایا کہ بات پہنچانے والا، ایک تو سننے والا ہے، ڈائریکٹ بات سننے والا، اور وہ سن کر دوسروں تک بات پہنچاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ بعض مرتبہ جسے بات پہنچائی گئی وہ افضل ہو جاتا ہے سننے والے سے بھی. کیا مطلب؟ سننے والا اتنا کام نہیں کیا لیکن سننے والا نے سن کر دوسرے تک پہنچا، لیکن اسے جسے بات پہنچی ہے وہ زیادہ کام کر دیا تو وہ آگے بڑھ گیا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا. اس لیے ہم اپنے ساتھیوں کو استعمال کرنا، آگے بڑھانا. ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے کہ بانج کیا ہوتے ہیں؟ گوڈ. جانتے ہو کون ہے؟ لوگ جسے سمجھتے ہیں بانج، جسے اولاد نہ ہو، جسے بچے نہ ہو، سے سمجھتے ہیں کہ بانج ہے. فرماتے تھے کہ وہ نہیں ہے بانج. بانج وہ ہے جو اپنے پیچھے کام کرنے والوں کو نہ چھوڑے، کہ وہ علاقے میں میں ہی کام کرنے والا رہو، میری مسجد میں میں ہی کام کروں. نہیں، ارے مجھ سے بھی زیادہ کام کرنے والے پیدا ہو، مجھ سے بھی اچھا کام کرنے والے پیدا ہو جائے، میں ایسی محنت کر کے ساتھیوں کو آگے بڑھاؤں. کیوں؟ کتنے بھی ساتھی آگے بڑھ جائے وہ ثواب کسے ملے گا؟ بولو. ابھی اس وقت بولنا مناسب ہے نہیں، لیکن چونکہ دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے حاجی احمد حسین صاحب ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، وہ کہتے تھے
مولانا قاسم قریشی رحمۃ اللہ علیہ کتنا بھی آگے جائیں مجھے اس کی کوئی فکر، اس لیے کہ مجھے پورا ثواب ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آ کر ہمارے مولانا قاسم قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بڑے بھائی تھے ان کی تشکیل کی تھی 3 دن کی. جب وہ وقت لگا کے آئے تو اپنے بھائی کو انہوں نے پڑھایا تھا. تو کیا کہتے تھے؟ مولانا کتنا بھی کام کرے تھے وہ مجھے اس کا ثواب ملے گا. تو اس طرح سے ہماری وسعت ہو، ہم ساتھیوں کو آگے بڑھائیں، ہماری اپنی مسجد اور جماعت کے ساتھیوں کو، نوجوانوں کو ہمت دلا کر ان کو آگے بڑھانا اور قربانیوں میں آگے لے کر جانا. اور یہ جتنا کام کریں گے نا انشاءاللہ وہ سب آپ کو ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ اس ثواب میں کوئی کمی نہیں کریں گے. بولو کتنا میں کروں گا تو کتنا کروں گا بھائی؟ اگر میں نے 1000 آدمیوں کو کھڑا کر دیا تو کتنا ثواب بنا؟ میرا ثواب تو 1 گنا تھا، میں صرف کرتا جا رہا ہوں، میں نے کسی اور کو کھڑا نہیں کیا تو صرف مجھے 1 گنا ثواب ملا. اگر میں نے 1000 آدمیوں کو کھڑا کر دیا تو کتنا ثواب ملے گا؟ 1000 گنا زیادہ ثواب ہو گیا. تو اس لیے فرمایا کہ یہ کام داعی گر ہے. کیا مطلب؟ اور داعیوں کو پیدا کرنا ہے. اسی کو حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اگر کسی نے محنت کر کے عملے کو نہیں کھڑا کیا، اپنے پیچھے کام کرنے والوں کو نہیں کھڑا کیا تو وہ بڑھ ہے اور وہ بانجھ ہے کہ اس نے کام کرنے والوں کو نہیں کھڑا کیا. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے 1.25 لاکھ صحابہ کو کھڑا کیا. ایسے ہماری بھی یہ ہونی چاہیے، نیت ہونی چاہیے کہ ہمارے جیتے جی کام کرنے والے کھڑے ہو جائیں ہماری مسجدوں میں، ہمارے علاقوں میں، تو یہ سمجھے کہ یہ ہماری کمائی بنے. تو یہ محنت سے ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو رہا کہ میں بھی کروں اور میرے ساتھ رہنے والے بھی کام میں آگے بڑھے، کہ خوش ہو اپنے ساتھیوں کی قربانیوں کو دیکھ کر خوش ہو، ان کو آگے کرے. کوئی ساتھی آگے بڑھ رہا ہے اسے آگے کرتے رہنا چاہیے. چوک ہو گئی اس پر ٹوکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے اس مرتبہ سستی ہو گئی چھوڑ دیجیے آئندہ کر لیجیے، یہ کہیں گے. کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، ویسا نہیں. ہمارے پاس دارو گیر نہیں ہے، پکڑ نہیں ہوا، ٹھیک ہے میں اللہ سے معافی مانگے کہ آئندہ کریں گے. تو ساتھیوں کی ہمت افزائی کرنا، آگے بڑھانا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی انہی خوبیوں کی وجہ سے اللہ نے ان سے ساری دنیا میں کام کیا، ورنہ اسباب کی اور چیزوں کے اعتبار سے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. ہم اسباب اور چیزوں سہولتوں کے اعتبار سے 1000 گنا زیادہ ہیں، مال کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، سہولتوں کے اعتبار سے. بتاؤ اگر ہم اتنی سہولتیں رکھ کر کام نہیں کیا تو کل قیامت میں کیا کہیں گے؟ صحابہ رضی اللہ اجمعین نے اپنی خوشی کو خوشی نہیں سمجھا اور اپنی صحت لگا دی، جوانی لگا دی، بڑھاپا لگا دیا، خوشیوں کو قربان کر دیا، جان و مال لگا دیا. یعنی ہر طرح کی قربانیاں دی، جان بھی لگایا، مال بھی لگایا اور جوانی بھی لٹا دی. جوان بیویاں بیوہ ہو گئی اور چھوٹے بچے یتیم ہو گئے. یعنی ہر طرح کے جذبات کو قربان کر دیا. ایک عزم اور ارادہ لے کر کھڑے ہوتے کسی علاقے میں جاتے کہ جب تک دین زندہ نہیں ہوگا واپس نہیں آئے. ہم لوگ جزیرۃ القمر گئے تھے، وہاں ہم نے پوچھا کہ یہاں اسلام کیسے آیا، تو انہوں نے عجیب تاریخ سنائی کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام وہاں جاتے تھے. وہاں کے کچھ ساتھی، ان کو معلوم ہوا کہ مدینے میں ایک نبی آئے ہیں، تو وہ لوگ واپس اپنے شہر آ کر یہاں سے کچھ لوگ گئے مدینے، لیکن جاتے جاتے وقت لگ گیا. تو وہ زمانے میں آج کل کی طرح کہاں تھا کہ فلیٹ میں بیٹھے صبح شام تک چلے جائیں. مہینوں نہیں سالوں لگ گئے. جب وہ مدینہ پہنچے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا. اب وہ لوگ اسلام کو سیکھا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں اسلام اور دین کی دعوت کے لیے آپ آدمی کو بھیجیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا. وہاں دیکھا ان کی مزار ہے محمد ابن عثمان. کیوں کہا آپ میپ میں دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا بھی. اجمعین اس نیت سے جاتے تھے یا تو دین پھیلے گا یا ہماری قبریں وہاں بن جائیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں مکے مدینے میں جبکہ 1.25 لاکھ صحابہ تھے، مکے مدینے میں 15,000 سے زیادہ قبریں نہیں ملی۔ اب بتاؤ کہ 1,10,000 سے زیادہ صحابہ کہاں چلے گئے؟ پوری دنیا میں چلے گئے، پوری دنیا میں آپ جا کر دیکھیں گے اردن میں بڑے صحابہ کی بڑی تعداد آرام کر رہی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شرحبیل بن حسنہ، حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ دنیا کے کونے کونوں میں اپنی قبروں کو بنا کے واپس نہیں گئے، ایک عزم ارادہ لے کر گئے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو اسلام پر لے کر آئیں، جہنم سے بچائیں۔ دیکھو ثواب کے کام بہت ہیں لیکن ذمہ داری الگ چیز ہوتی ہے۔ یہ دین کی ذمہ داری، دعوت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ ثواب کا کام آپ راستے سے پتھر ہٹا کر آپ کو ثواب مل جائے گا، آپ بازار میں جا کے 14 کلمہ پڑھ لو آپ کو ثواب مل جائے گا، آپ سلام کرو ثواب ملے گا، ارے جب ملے گا نہیں ملے گا۔ لیکن ذمہ داری پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ اب اس کو سمجھنے کے سمجھے کہ گھر والوں کو، گھر میں بیوی بچوں کو پالنا ذمہ داری ہے۔ آدمی ان کو کھلا رہے، ان کو نہیں کھلاتا پلاتا، ان کو نہیں پال رہا، باہر والوں کو کھلا رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ باہر والوں کو صدقہ خیرات کر رہا ہے، وہ تو ثواب کا کام ہے، لیکن بیوی بچوں کو نہیں پال رہا ہے تو کیا کہیں گے؟ یہ ذمہ داری نہیں پوری کی، یہ پکڑ ہوگی۔ تو اس طرح سے ذمہ داری کا کام ہے یہ کہ کل قیامت میں اس کی پوچھ ہوگی کہ تم کو یہ ذمہ داری ملی تھی علاقوں کی، ایک ایک گھر، ایک ایک فرد کی ذمہ داری تمہارے اوپر تھی، تم نے کتنی پوری کی؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا کہ تم سب کے سب، راعی کہتے ہیں چرواہے، چرواہا جانتے ہیں نا ماشاءاللہ، جی بکریاں چراتا ہے، اس میں نبی نے یہ لفظ کہا ہے تو اس میں بڑا معنی ہے۔ چرواہے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جتنے بکریاں ہیں ان کی حفاظت کر کے لے کر جانا، لے کر آنا، ایک بھی کم نہ ہو، صحیح سالم لے کر جانا، صحیح سالم لے کر آنا، اس میں کوئی بیمار نہ ہو، کسی کے ٹانگ نہ ٹوٹے۔ اور چرواہے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہوں، اگر وہ پیٹ بھرا ہوا نہیں ہے تو پوچھا جائے گا کہ یہ بکری کیوں نہیں کھائی، یہ بیمار ہے تو اسے کیوں نہیں دیکھا، اس کے ٹانگ ٹوٹ گئی تو کیا کر رہا تھا، کوئی بھیڑیا اٹھا کے لے گیا تو کیا کر رہا تھا، پوچھا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے اس امت کے ہر فرد کو کہا کہ کلکم راع، کہ تم سب کے سب ذمہ دار ہو، ہر ایک کے بعد پوچھا جائے گا تم سے کہ تم نے دین کیوں نہیں سکھایا، دین کا کام کیوں نہیں سکھایا۔ یہ ذمہ داری ہے، اس لیے صحابہ رضی اللہ اجمعین نے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کہ یہ ذمہ داری پورے عالم کی ہے، اپنی ذات سے، اپنے گھر سے لے کر اپنے محلہ، علاقہ، حتیٰ کہ پورے عالم تک، پوری دنیا تک یہ ذمہ داری دی گئی۔ اللہ نے اس امت کے ہر فرد کے اندر وہ استعداد و قابلیت رکھی جو پوری دنیا میں جا سکتی ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین نے، جیسے ابھی میں نے بتایا، پوری دنیا میں چلے گئے، نہ زبان آتی تھی، نہ اسباب تھے، کوئی چیز نہیں تھی، جان کی بھی قربانی دی، مال کی بھی قربانی دی، حتیٰ کہ جذبات کی قربانی دی۔ ارے کون سے جذبات؟ دنیا کے نہیں، اچھے کھانے پینے کے تو دیے ہی، ان کے دلوں میں بھی، ان کے سینوں میں بھی دل ہی تھا، وہ بھی چاہتے تھے کہ اپنے بھی بچوں کے درمیان خوش رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، مزے سے رہیں گے۔ ارے اس کی تو قربانی دی ہی انہوں نے، اپنی ساری لذتوں کو، خواہشات کو، سب کچھ قربان کر دیا، حتیٰ کہ دین کا جذبہ بھی قربان کیا۔ دینی جذبہ کیا تھا؟ مکے مدینے جیسے شہر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ارے مکے مدینے سے بڑھ کر کوئی شہر دنیا میں ہے؟ ارے ان کا دل بھی کرتا تھا کہ مکے میں رہیں، یہاں عبادت کریں، یہاں ثواب زیادہ ہے۔ ارے مدینے میں رہیں، مسجد نبوی میں رہیں گے، ہماری موت مسجد مدینے میں آ جائے، ان کی دل کی تمنا تھی یہ، لیکن انہوں نے قربان کیا ذمہ داری کے لیے۔ وہ چاہتے تو مکے ہی میں رہ جاتے کہ ہماری موت مکے میں آ جائے، ہماری موت مدینے میں آ جائے، کیا نہیں چاہتے تھے؟ ان کی طرف تھی، وہ محبت کرتے تھے مکے سے، مدینے سے انتہائی زیادہ محبت تھی۔ ارے اس سے زیادہ مقدس شہر کہاں ہے؟ کیا کولار ہے، کیا النور ہے، مالور ہے، سینور؟ بتاؤ کوئی مقدس شہر ہے؟
کہ جو ہم کو چھوڑ نہیں رہا ہے. ارے انہوں نے ایسے مقدس شہروں کو چھوڑا کیوں؟ ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے. کل قیامت میں اللہ پوچھیں گے تو کیا جواب ہوگا کہ میرے اتنے بندے ایمان کے بغیر اعمال کے بغیر زندگی گزار رہے تھے، تم کیا کر رہے تھے؟ اس لیے اس ذمہ داری کا احساس صحابہ رضی اللہ اجمعین کے اندر اتنا تھا، اتنے مقدس شہروں کو چھوڑا. اس سے بھی بڑی قربانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو چھوڑا. ارے کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں، ساری امت تو نبی سے محبت کرے گی ہی، نبی سے محبت کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا. لیکن آپ یہ بتائیں کہ نبی کسی سے کہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو وہ صحابی کتنے خوش نصیب ہو گئے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے ایک مرتبہ فرمایا انا احبک فی اللہ یا معاذ، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ. لیکن دین کا تقاضا آیا، یمن کا تقاضا آیا تو آپ نے جماعت بنائی. جماعت بنا کے رخصت کیا، لے گئے مدینے سے باہر تک لے گئے. رخصت کرتے ہوئے ہدایت دیتے ہوئے جا رہے، کام ایسے کرنا چاہیے، ایسے دعوت دے. جاتے جب مدینے سے باہر پہنچے، شہر سے باہر، ایک جملہ فرمایا. کیا فرمایا کہ یا معاذ اللہ تنخانی بعد عامی ھذا لعلک تمر قبری، اے معاذ یہ میری ملاقات تمہاری آخری ملاقات ہے، آئندہ تم سے ملاقات نہیں ہوگی. تم جب واپس آؤ گے تو میری قبر پر تمہارا گزر ہوگا. حضرت معاذ کی چیخیں نکل گئی، بہت رویا، بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے. لیکن یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس رکھ لیجیے، میں آپ کے بعد چلا جاؤں گا، نہیں کہا. جانتے تھے کہ یہ ذمہ داری کا کام ہے، ذمہ داری پورے کریں گے نبی خوش ہوں گے، اللہ خوش ہوں گے. چلے گئے، جیتے جی حضور کی صحبت کو چھوڑ کر گئے. بولو اس سے بڑا کوئی جذبہ قربان کر سکتا ہے؟ آج ہمارے پاس کوئی چیز ایسی ہے؟ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سارے جذبات کو قربان کیا. اس لیے آج ہمارے سامنے وہ تقاضا نہیں ہے کہ بھائی ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ. ہمارے پاس کوئی ایسے مقدس شہر نہیں ہے کہ جسے ہم چھوڑ کر نہ جائیں. انہوں نے مکہ مدینے کو چھوڑا، نبی کی صحبت کو چھوڑا. کس کے لیے ذمہ داری پوری ہو جائے؟ پوری دنیا میں اسلام پہنچے اور ساری دنیا کے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے ہو جائیں. بھائی اس محنت سے یہی بات چاہی جا رہی ہے، ہمارے اندر ہر ایک کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ میری اندر جو اللہ نے استعداد اور صلاحیت دی ہے وہ سب کچھ اللہ کے دین پر لگے اور اللہ کا دین 100% پوری دنیا میں زندہ ہو جائے. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، جب تک جیئیں گے انشاءاللہ دین کے کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں. میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا. میں ہوں سید منیر.